اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں خشوع کے وجوب کا محمل اور خشوع کے فوائد مختصراً گفتگو۔ نماز خشوع کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ یہ نماز کے ظاہری اجزاء کے اعتبار سے واجب نہیں ہے، لہذا اس کے ترک سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ یہ نماز کی صورت اور ظاہر کا متمم نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کے باطن کا متمم ہے۔ خشوع کو ترک کرنے سے نماز کے ظاہر میں نقص نہیں ہوگا، بلکہ نماز کے باطن اور اس کی حقیقت میں نقص ہوگا۔ اور جس طرح نماز کی قبولیت میں کمال ظاہر ضروری ہے، اسی طرح اس کا کمال باطن بھی ضروری ہے۔ خشوع نہ کرنے سے نماز کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، لیکن اس نماز پر کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوگا۔ اور نماز پڑھنے سے جو نورانیت، للہیت، تقوی اور طہارت اور صالحیت پیدا ہوتی ہے، وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 ترجمہ: بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی اور اس کے باوجود آپ برے کام کر رہے ہیں اور نماز نے آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکا، تو پھر اس کے دو ہی مطلب ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام غلط ہے، اور یا پھر آپ نے نماز کی صورت میں جو کچھ پڑھا ہے وہ حقیقت میں نماز نہیں ہے۔ اگر آپ نے حقیقت میں نماز پڑھی ہوتی تو پھر نماز آپ کو ضرور برے کاموں سے روکتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان غلط نہیں ہے، وہ سچا اور برحق کلام ہے۔ نماز آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے ضرور روکے گی اگر آپ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نماز پر تقوی اور صالحیت کا ثمرہ مرتب ہوگا۔ خشوع کے فوائد: خشوع سے اللہ عز و جل کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ خشوع ایمان اور حسن اسلام کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ خشوع بندے کی نیکی اور استقامت کی دلیل ہے۔ اللہ کی عبودیت کا اعلان اور اس کے ماسوا کو ترک کرنا ہے۔ خشوع سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور ثواب زیادہ ملتا ہے۔ عذاب اور سزا سے نجات ملتی ہے۔ جنت کی کامیابی ملتی ہے۔ قیامت کے دن خشوع کرنے والوں کا مرتبہ بلند ہوگا۔ خشوع انسان کی نظروں اور اس کے کندھوں کو جھکا کر رکھتا ہے۔ خشوع دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔ نماز میں خشوع اخروی فلاح تک پہنچاتا ہے۔ جس شخص کے دل میں خشوع ہو، شیطان اس کے پاس نہیں پھٹکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔